اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر یعنی کلیجی سے کی جائے گی اور دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی۔ مشروبات میں سے سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں سے انگور، انار، کھجور اور کیلے بطور خاص قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں عطا کیے جائیں گے۔ نیز ہر طرح کے خوش ذائقہ خوشبودار مشروبات جن میں سے دودھ، شہد، آب کوثر اور زنجبیل یا کافور کی آمیزش والا پانی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اہل جنت کی تواضع کے لیے سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ ماکولات اور مشروبات کا ذائقہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، ہر لمحہ تر و تازہ اور نو بنو ہوں گے۔ کھانے پینے سے کسی قسم کا بوجھل پن، سر درد یا نشے کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانا چاہیں گے تو پھل خود بخود ان کی پہنچ میں آ جائے گا۔ کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے تو آنن فانن تیار کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ جنت کی یہ ساری نعمتیں ابدی ہوں گی، ان میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی ختم ہوگی، اور نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص موسم سے ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے کسی جنتی کو کسی سے اجازت حاصل نہیں کرنی پڑے گی۔ جو جنتی جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، اپنی آزاد مرضی سے خود حاصل کر سکے گا۔ یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا، یعنی جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو منقطع ہونے والا ہے اور نہ ہی کسی سے روکا جائے گا۔ جنت میں ہر جوڑے کی ایک الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی جس کے محلات کی تعمیر سونے چاندی کی اینٹوں اور اعلیٰ قسم کے مسک سے کی گئی ہوگی۔ محل کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ ہر جنتی کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دو دو وسیع و عریض باغ عنایت کیے جائیں گے۔ مقربین یعنی کہ اللہ کے خاص بندوں کے دو باغ سونے کے ہوں گے جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ تمام سامان آرائش سونے کا ہوگا، درخت سونے کے ہوں گے اور مسندیں سونے کی ہوں گی، برتن سونے کے ہوں گے، حتیٰ کہ کنگھیاں تک سونے کی ہوں گی۔ اصحاب الیمین یعنی عام نیک لوگوں کو بھی دو وسیع و عریض باغ عطا کیے جائیں گے، لیکن ان کے باغ چاندی کے ہوں گے، یعنی ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ ان باغات میں اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے جن میں سبز ریشم کی قالینوں پر نفیس اور نادر تکیے آراستہ کیے گئے ہوں گے۔ ہر محل اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اس میں نصب ایک خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ جنت کی نہروں میں سے ہر نہر سے ایک چھوٹی نہر کی شاخ ہر محل کو سراب کرے گی۔ محلات کے اندر جا بجا سونے کی انگیٹھیاں ہوں گی جن سے عود کی مسحور کن خوشبو نکل کر سارے محل کی فضا کو معطر کر رہی ہوگی۔ انہی محلات، خیموں، نہروں، گھنے سایوں میں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اہل جنت کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم عنایت کیا جائے گا جس کے استعمال سے دنیا میں انہیں منع کیا گیا تھا۔ ریشم کے علاوہ بے شمار دیگر اقسام کی قیمتی زرق برق لباس جن میں سندس، استبرق اور اطلس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی عنایت کیے جائیں گے۔ جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے۔ یاد رہے کہ جنت میں استعمال ہونے والا سونا دنیا کے سونے سے کہیں زیادہ افضل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو اس کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اس طرح سے ختم کر دے جس طرح سے سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر مختلف اقسام کے موتیوں، لؤلؤ اور مرجان کے کنگن بھی اہل جنت کو پہنائے جائیں گے۔ جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور شفاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ بیک وقت 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پڑھلی کا گودا نظر آتا ہوگا۔ خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادر اور نایاب ہوگا کہ سر کا دوپٹہ دنیا ما فیہا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اہل جنت کا لباس کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے۔ یہ ہے شان اس جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے
جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ جنت کی تمام مذکورہ نعمتوں کے علاوہ جنت میں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنے خالق و مالک اور رازق کی رضا اور خوشنودی ہوگی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی یہ وضاحت فرما دی کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سے اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ مذکورہ آیات کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا، کیا اب تم خوش ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا میں تمہیں وہ نعمتیں عطا نہ کروں جو ان سب سے افضل ہوں؟ جنتی کہیں گے، یا رب وہ کون سی نعمت ہے جو ان سے بھی افضل ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا مندی سے سرفراز کرتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے پناہ ملے گی، اور ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ جو اللہ کی رضا سے محروم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوشنودی سے سرفراز فرمائے اور اپنی ناراضگی سے پناہ کے اندر رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، تو پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹھ پھیر کر چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے ان کی تعریف سنی اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں بدلہ ہیں ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمہ کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔